رپورٹنگ ڈے پر ڈاکیومنٹیشن کے بعد بایوڈاٹا فارم فل کرنا ہوتا ہے۔ یہ محض ایک فارم کو فل کرنا یا ڈاکیومنٹیشن پروسیس نہیں، بلکہ باقاعدہ ایک ٹیسٹ ہے۔ خاص طور پر اس کا آخری حصہ تو آپ کی پوری پرسنالٹی کا پتہ دیتا ہے۔ کینڈیڈیٹس اسے محض ایک فارم کو فل کرنا سمجھتے ہیں، لیکن ایک ماہر ایویلویٹر صرف اس کو دیکھ کر بھی آپ کی سلیکشن یا ریجیکشن کا خاطر خواہ اندازہ کر سکتا ہے۔ اس کا یہی ایک پہلو باقی ٹیسٹنگ ایونٹس کی طرح اسے بھی بہت اہم بنا دیتا ہے۔ چنانچہ جہاں آپ باقی کی تیاری بھی خوب کرتے ہیں، اسی طرح اس کی تیاری بھی غور طلب ہے۔ بایوڈاٹا فارم فل کیوں کرایا جاتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ بنیادی طور پر اس کا مقصد آپ کی اور آپ کے ماحول کی کہ جس میں آپ رہ رہے ہیں اس کی ایک مکمل پکچر حاصل کرنا ہے، تاکہ باقی کے ISSB کے ٹیسٹوں کی روشنی میں آپ کو ماحول سے کمپیریزن کر کے ایک صحیح پرسنالٹی اسیسمنٹ کی جا سکے۔ یہ کمپیریزن آپ کے جینون ہونے یا فیک ہونے کا درست اندازہ میں نتیجہ دے دیتا ہے، اور آپ کسی طرح بھی اپنے اصل کو جھوٹ یا اداکاری سے چھپا نہیں سکتے۔ اس کا ایک اور مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ مختلف ڈاکیومنٹس میں کیا آپ ایک ہی انفارمیشن دے رہے ہیں یا بار بار تبدیل تو نہیں کر رہے۔ بایوڈاٹا فارم آپ کے ماضی، حال اور مستقبل تینوں کی انفارمیشن رکھتا ہے، اور اس کا گراف ڈرا کر کے آپ کے مستقبل کی ایک تصویر بنائی جاتی ہے۔ اس فارم کا ایک اور مقصد آپ کی پرسنالٹی ٹیسٹنگ ہے، جو کہ اس کے آخری حصہ یعنی ایونٹ رائٹنگ میں رکھی گئی ہے۔ اس ٹیسٹ کو ISB کے آئندہ کے 4 دن کے مختلف ٹیسٹ کے ساتھ ملا کر ایک کمپیریٹو اسٹڈی کی جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے کیسے فل کیا جائے کہ یہ آپ کے لیے بہت ہی سپورٹو بن جائے۔ اس کے لیے آپ کو چند ٹپس پر عمل کرنا ہوگا اور انہیں یاد رکھیں اور بایوڈاٹا فل کرتے ہوئے ان کا باقاعدہ استعمال کریں۔ فارم فل کرنے سے پہلے اور اس کے دوران انسٹرکشنز کو غور سے سنیں۔ خود سے کوئی بھی انٹری فل نہ کریں تاوقتے کے سائیک افسر نہ کہے۔ نہ ہی اس میں پیچھے رہیں، کیونکہ اس سے آپ فرسٹریٹ ہو سکتے ہیں اور آگے چل کر مزید غلطیاں کر سکتے ہیں۔ فارم سے متعلق جتنی بھی متوقع انفارمیشن ہو وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ آج کل اکثر نے یہ فارم دیکھا ہوا ہے، چنانچہ ان سے متعلق تمام ڈیٹا آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ میٹرک FSC کے رول نمبر اور پرسنٹیجز سے لے کر اپنے ویٹ اور ہائٹ تک۔ یاد رہے کہ یہ تمام معلومات وہی ہونی چاہیے جو اس سے پہلے آپ مختلف فارمز پر لکھ چکے ہیں۔ انفارمیشن کو بار بار تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ بار بار کٹنگ، اریزنگ یا ری رائٹنگ نہ کریں، یہ نیگیٹو ریسپانسز ہیں۔ خاص طور پر ری رائٹنگ آپ کی شخصیت کا انتہائی نیگیٹو آسپیکٹ بیان کرتا ہے۔ کہیں پہ کٹنگ کی ضرورت پیش آ جائے تو اسے ایک سٹریٹ لائن سے اس طرح کاٹیں کہ پچھلا لکھا ہوا بھی نظر آئے۔ رائٹنگ فونٹ سیدھا رکھیں اور رائٹنگ سائز بھی ابو ایوریج سے زیادہ ہو۔ چھوٹی لکھائی آپ کی فیور میں نہیں ہوگی۔ جتنا صاف ستھرا اور پڑھنے کے لائق رائٹنگ ہوگی اتنا ہی آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ جو بھی لکھیں سچ اور حقیقت ہو، کیونکہ جھوٹ چھپ نہیں پائے گا اور پھر اس کا نقصان زیادہ ہوگا۔ کوئی بھی بات چھپائیں نہیں، جتنا سٹریٹ فارورڈ ہوں گے آپ کی سلیکشن کا چانس اتنا ہی بڑھے گا۔ بات کو جتنا گول مول کر کے لکھتے ہو یا بولتے ہو تو یہ آپ کے اندر ڈاؤٹ فیکٹر بڑھا دیتا ہے۔ کھیلوں میں، تعلیم میں یا سوشل ورک میں کوئی بڑی اچیومنٹ ہے تو ضرور لکھیں۔ بہتر ہوگا کہ ان کے سرٹیفکیٹ بھی آپ دکھا سکیں، یا پھر واقعی میں اگر آپ انٹرویو میں باتوں سے ثابت کر پائیں تو لکھیں، ورنہ رہنے دیں۔ جو انٹری آپ سے ریلیٹڈ نہ ہو اس کے لیے NA یعنی ناٹ اپلیکیبل لکھیں۔ فارم کے اکثر کالم آسان ہیں، لیکن پھر بھی آپ انسٹرکشنز کے لحاظ سے سائیک افسر کے ساتھ ساتھ چلیں۔ فارم فل کرتے ہوئے کسی کی نقل کرنا، تانک جھانک کرنا یا کسی سے پوچھنا سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس پر سائیک افسر بہت سرزنش بھی کر سکتا ہے۔ کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی یا ڈاؤٹ ہے تو ہاتھ کھڑا کر کے سائیک افسر سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر انسٹرکشنز پر غور نہ کیا تو بہت سے ڈاؤٹس پیدا ہوں گے اور آپ کو خاصی پریشانی اٹھانا پڑے گی۔ ہو سکے تو اس فارم کو ISSB جانے سے پہلے اچھی طرح دیکھ اور سمجھ لیں، آپ کا اعتماد بحال ہوگا۔ جو کچھ پوچھا گیا ہے ان کے جوابات آخری حد تک کلیئرلی آپ کے ذہن میں ہوں، اور جتنی بھی بعد میں جرح کی جائے آپ اس میں سے کامیابی سے نکل سکیں۔ آخری کالم ایونٹ رائٹنگ کا ہے، جو کہ آپ کا ایک ٹیسٹ ہے۔ کوشش کریں اپنی زندگی میں سے کوئی ایک واقعہ لکھیں، اگر معمولی بھی ہے تو وہی لکھیں، بس اس کا جو میسج ہے وہ بہت انسپائرنگ ہو۔ ہینڈ رائٹنگ صاف ستھری اور کٹنگ وغیرہ سے پرہیز، اور فونٹ قدرے بڑا اور ورٹیکلی ایریکٹڈ ہو۔
4-5 مشہور ٹاپک کو تھوڑا پریکٹس کر لیں تو اس کی تیاری کافی ہوگی۔ ڈرامائی انداز میں لکھنے کے بجائے حقیقت کے جتنا قریب ہوگا اس کا رزلٹ اتنا ہی بہتر ہوگا۔